ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک دفعہ پھر حالات کشیدہ ہیں. کیا ایران میں ایک دفعہ پھر جنگ چھڑ سکتی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ اور اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، خاص کر پاکستان میں کیا اثرات ہوں گے؟ اس پر آج تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور منٹ نیوز کے ایڈیٹر احسن رضا صاحب. سر بتائیے گا، ایران اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے یا ہونے والی جنگ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ شکریہ کرن. ابھی ہم نے دیکھا کہ 12 روزہ جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان. ایران اور اسرائیل پلس امریکہ پلس یورپی یونین، یہ ہم اگر اس طرح کی وہ ٹریکہ بنا لیں، جس میں ایران اکیلا ایک طرف کھڑا تھا اور باقی اسرائیل کے ساتھ امریکہ تھا، اور یورپی یونین ایک خاموش تماشائی کی طرح اس کی پیچھے کے پیچھے کھڑی تھی. اب وہ 12 روزہ جنگ جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ختم ہو گئی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ایک سیز فائر پہ ہم پہنچ رہے ہیں، تو اسرائیل جو ہے نا اتنے بجے حملہ روک دے گا، تو ایران کو چاہیے کہ وہ بھی میزائل اٹیک بند کر دے. ایران نے پہلے سے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی کہ چونکہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، تو جب تک وہ جنگ نہیں بند کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے. تو جب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو ایران نے اپنی اصولی پوزیشن لیتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر دیا. لیکن وہ ایک صرف اعلان تھا جنگ بندی کا، وہ کسی TOR یا ڈائیلاگ یا کسی ڈپلومیسی کے نتیجے میں وہ جنگ بندی نہیں ہوئی تھی. اصل پس منظر کیا تھا کہ جس مقصد کے لیے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا کہ میں اس کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دوں، جس میں بعد میں ایران بھی امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا، وہ مقاصد تو پورے نہیں ہوئے. لیکن اسرائیل کو اس جنگ میں بہرحال نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا کہ ایران کے جو بلاسٹک میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اندر حساس تنصیبات کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اور یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ اسرائیلی پبلک اور ان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی تھی کہ ایران کے میزائل کی جو پہنچ ہے وہ یہاں تک ہے. کچھ مناظر ہم نے دیکھے کہ بلڈنگ ان کی ڈیمالش ہوئی ہیں، جس طرح انہوں نے غزہ میں صورتحال. تو اس طرح کے جو سین دیکھ کر ایک دنیا میں جو اینٹی اسرائیل ایموشنز ہیں ان کو ایک سٹرانگ بیکنگ مل رہی تھی. تو ان حالات کے پیش نظر اسرائیل کی جو عافیت اسی میں تھی کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کرے. حالانکہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، تو اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ کب تک چلے گی اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مہینوں چلے گی. اور انہوں نے شروع میں ہی پہلے 24 گھنٹے میں ایران کی جو سینئر فوجی قیادت ہے اس کو بھی انہوں نے اڑا دیا تھا. تو اس کی بیس پہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب ایران میں ایک چین آف کمانڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور پھر ان کو جو ہے ایریل پار پوری برتری حاصل تھی، تو ان کے خیالات یہی تھے کہ ہم اس جنگ کو کئی مہینوں تک ڈریگ کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر ود ان اے ڈے ایران جو ہے اس کی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت تھی وہ انہوں نے جم کر اس جنگ کا جواب دیا اور پھر حملے کیے، اور 12 دن میں یہ جنگ ختم ہو گئی یا ایک جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. سر آپ نے بات کی امریکہ کی، اور ہم نے بھی دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کیا، امریکہ نے B-2 طیاروں پر ایران کی جو تنصیبات تھیں، نیوکلیر پاور تنصیبات تھیں، ان کو اٹیک کیا. تو اب جو یہ خطرہ جو دوبارہ جنگ کا ہے، تبھی یہی ٹارگٹ ہوگا کہ ایران کی نیوکلیر پاور ان کو ڈسارم کرنے کے لیے ہوگا بس؟ دیکھیں یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ کا ہم دوبارہ ایشو آج زیر بحث لا رہے ہیں، اس کا پس منظر یہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور نائب صدر رضا عارف، انہوں نے کہا جی اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ موجود ہے. انفیکٹ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، کیونکہ ایران ایک واحد میرے خیال میں ملک ہے جو کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے. باقی وہ آپ نے دیکھو کہ پورا گلف جو ہے یا عرب کنٹریز ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات پہ چلے گئے ہیں. اب اس خطرے کی گھنٹی کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ
یو این کے جو ہے وہ انسپیکٹر اور جو دوسرے ورلڈ کے یورپی یونین نے جو اس ایران کی ایٹمی تنصیبات کی انسپیکشن کے لیے جو ایک ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دوبارہ آپ ایکسیس دیں اپنی تنصیبات تک، جو کہ ایران نے اس دفعہ مزاحمت کی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہم تو پہلے اپنی ایٹمی تنصیبات تک آپ کی ٹیموں کو پوری مکمل رسائی دے رہے تھے، اور جو ایک معاہدہ تھا کہ اس حد تک یورینیم کی افزودگی کرنی ہے، اور ہم اس کو بھی پورا فالو کر رہے تھے، اس کے باوجود اسرائیل نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور آپ نے اسرائیل کے حملے کی مذمت تک نہیں کی، بلکہ امریکہ تو اس میں ایک ایکٹیو پلیئر کے طور پہ بھی شامل ہوا۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ اب ایٹمی تنصیبات تک رسائی اسی صورت میں ہوگی جب آپ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ڈائیلاگ کریں گے، کوئی ٹی او آر فریم کریں گے، پھر آگے بات بڑھے گی۔ لیکن یورپی یونین، امریکہ، وہ مذاکرات کی بات نہیں کر رہے، اس کے مقابلے میں وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی ایران نے اپنے یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ 90% تک لے گیا ہے، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے، کہ اس کے بعد پھر وہ ایٹم بم جو بنانے کا عمل ہے وہ کچھ ہفتوں کی دوری پہ ہوتا ہے۔ تو ان خبروں کے تناظر میں دوبارہ سے اسرائیل کے ایران پر اٹیک کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ سر یہ تو ہوگی ایران اور اسرائیل کی بات، لیکن اس میں ہم کیوں پس رہے ہیں؟ ہمارے خطے پر کیا اثر اور پاکستان پر اسپیشلی کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان چونکہ ایران کا ہمسایہ ملک ہے، ہماری جو بارڈر ہے وہ کئی 100 میلوں تک محیط ہے، اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی، سیاسی اور علاقائی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے ہمسایہ ملک میں جنگ ہو رہی اور آپ پہ اثر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اپنی جو سفارتی پوزیشن ہے اس کو لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، امریکہ سپر پاور ہے، اور ایک بہت ہی اسٹریٹجک اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہیں۔ تو ہم نے ایک بڑی محتاط لائن لینی ہوتی ہے، جس میں ہم ایران کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف سفارتی سپورٹ ہوتی ہے، کوئی ملٹری سپورٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا کہ ہم نے امریکہ کو بھی افینڈ نہیں کرنا ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تو ہمارے آرمی چیف اس وقت امریکہ میں تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ تھا جس وقت ادھر اٹیک شروع ہوا۔ تو یہ پھر بڑی عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہم پہ جو اثر پڑتا ہے وہ معیشت کا ہے، کہ جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو تیل مہنگا ہو جاتا ہے، تیل کی سپلائی پہ فرق پڑتا ہے، جب سپلائی پہ فرق پڑتا ہے تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو پھر آپ، میں سمیت ہر عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہماری بارڈر شیئر کرتے ہیں تو خطرہ رہتا ہے کہ ادھر سے لوگوں کا انخلاء ہوگا اور ہمارے پاکستان میں آئیں گے، تو پھر ان ریفیوجیز کو ٹیکل کرنا، ان کی مہمان نوازی، ان کی حفاظت، اور ان کو ایک کنٹرول باؤنڈریز کے اندر رکھنا، یہ ایک ہمارے لیے ایشو بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بارڈرز پہ ایشو ہو جاتے ہیں، اور سفارتی طور پر ایشو ہوتے ہیں، اور معاشی طور پر ایشو ہوتے ہیں۔ سر آپ پاکستان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس کا سٹانس اس جنگ میں کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان جو اس کا سٹانس ہوتا ہے کہ وہ، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بس سفارتی طور پہ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کوئی ملٹریلی ایران کی کوئی کبھی حمایت نہیں کی، نہ مدد کی، کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں۔ اگر ہم ان کو کوئی ہیلپ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی انٹرنیشنل سینکشنز کی زد میں آ جائیں گے۔ تو ابھی تک ہم نے جو ایک فائن لائن لی ہوئی ہے اسی کو ہی فالو کریں، لیکن نہیں، ایران کی سپورٹ کریں سفارتی، اور فوجی اور دوسرے اس پہ ہم نیوٹرل رہیں، اور کوشش کریں کہ جو جب بھی ایران پہ اٹیک ہو تو ایران میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے اگر اس کا فال ہوتا ہے
تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ پڑے گا. اگر ایران میں کوئی اسرائیل نواز اور امریکہ نواز گورنمنٹ آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ان کو ایک جگہ مل جائے گی جہاں سے وہ پاکستان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ اگلا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہو، کیونکہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پوری دنیا کو کھٹکتا ہے. اب تو ہمارے میزائل ٹیکنالوجی پہ بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے آس پاس کہیں بھی امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی بیٹھنے کا اڈا نہ ملے. ناظرین، جنگ بہت بری چیز ہے اور جب بھی جنگ ہوتی ہے پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ خطے میں امن کی صورت برقرار رہے گی اور کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ.